کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر بہت پڑھا لکھا ہو، بہت ڈگری ہولڈرز ہو، وہ آپ کی بیماری کا ماہر ہو اور آپ کو آپ کی بیماری کا نسخہ اور علاج بتلائے، تو میرے خیال میں ہم وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات بتائی تھی اور اس سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اس مرض کا۔ تو ہمارے مصائب اور مشکلات کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر بتلایا ہے، ہمیں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جنہیں کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ یہ فریاد کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعا صرف کسی مرنے والے پہ پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں۔ قرآن نے کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی ہے وہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی کہ جسے کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی نقصان ہو جائے، وہ یہ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ یہ بھی پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ اسے اس کی مصیبت سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اللہ اسے اس کی مصیبت سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ اس مجلس میں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، گھر گئے، ان کی بیوی ام سلمہ تھی، انہیں جا کر یہ دعا بتلائی کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ دعا خود بھی یاد کی، اپنی بیوی کو بھی یاد کروا دی، حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا یاد کر لی۔ ابو سلمہ نے اپنے تک علم نہیں رکھا، اپنے گھر والوں کو بھی سکھلایا، اپنی بیوی کو بھی سکھلایا۔ ہم جو سیکھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کو بھی سکھلائیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دعا یاد کر لی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، چند دن بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ ام سلمہ کو یہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جسے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں، یہ بات بھی صحیح مسلم میں، کہتی میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ تو بہت بہترین تھے، ہر عورت کو اپنا شوہر اچھا لگتا ہے، تو کہتی میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ تو بہت بہترین تھے، اب ان سے بہتر کون ملے گا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ بہتر عطا فرمائے گا۔ عقیدہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ پھر خود کہتی ہیں کہ جب میری عدت مکمل ہو گئی، میری عدت پوری ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر مل گئے۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ تو یہ ہے بہترین حل مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا۔ مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ٹھٹا کرتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑیے، اللہ مصائب اور مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصائب اور مشکلات سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں